ملک کی جو اکائیاں ہیں اس وقت وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا بہت اوور ریچ ہوئی ہے. لوگ ہر جگہ سوال کر رہے ہیں. ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پریشر ڈالتے تھے تو وہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر دیتے تھے. علی وزیر ابھی تو رہا ہو گئے لیکن 7-8 مہینے میں اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کیا. کیمرے سینٹ کے اندر جو لگاتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, انہی کے پاس یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں, انہوں نے ہی لگائے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہوئی تھی کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے ثبوتوں کے ساتھ کہ انہوں نے آیا ووٹ دیے یا نہیں دیے. ہو سکتا ہے لوگوں نے کچھ پریشرز میں آئے ہوں. کہ جو اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے گا, ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کرے گا, اس کو پذیرائی ملے گی. جو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹیشینز رہے ہیں پاکستان میں, اب آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیشینز کہ اس کی کوئی سیاست کی گنجائش نہیں رہے گی. ہم سیاستدان کو کٹ پتلیوں کی طرح ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. ہمیں یہ سب چیزیں بدلنی پڑیں گی. اس ملک کی فارن پالیسی ہمارے پاس نہ ہو, قانون سازی ہمارے پاس نہ ہو. 12 منٹ کے اندر ہم لیجسلیشن تو کرا سکتے ہیں ایکسٹینشن کی تاریخی, جی اور عوام کی فلاح کے لیے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ہم نہ کر سکیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. سابق ترجمان بلاول بھٹو زرداری, سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سینیٹر سابق بھی ہوتا ہے یا سینیٹر از آلویز اے سینیٹر؟ بس میں تو فی الحال سابق ہی ہوں. سابق. آپ کی بلاول بھٹو کی آپ ترجمان بھی رہے ہیں جی, اور کافی اچھی دوستی بھی تھی. جی, جب سے پارٹی چھوڑی ہے اب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی بات چیت تو نہیں ہوئی, اس کے بعد بات چیت نہیں ہوئی. اچھا سر, ایک جو پاکستان میں کہا جاتا ہے, یہ ڈیبیٹ بہرحال ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگوں کو بڑی پارٹیوں سے توڑ کر ایک الگ پارٹی بنانا چاہ رہی ہے. آپ بھی ٹوٹے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں, آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھ لیں, آپ سب لوگ الگ ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کسی کے اشارے پر الگ ہو رہے ہیں. ہم جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ تو صرف اس چیز پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کا جو اثر ہے سیاست کے اندر, ملک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اب سب کو اپنی اپنی انا کی قربانی دینی پڑے گی. سیاستدانوں کو بھی دینی پڑے گی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی دینی پڑے گی, جوڈیشری کو بھی دینی پڑے گی. اس ملک کے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لوگوں کو راستہ دینا ہوگا, اس ملک کے آئین کو راستہ دینا ہوگا, کیونکہ 75 سالوں کے بعد ہم جس مقام پر آج پہنچے ہیں, ڈیفالٹ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. کچھ اکنامک جو ماہرین ہیں جو گہری نظر رکھتے ہیں معیشت پہ, ان کا تو کہنا ہے کہ ڈیفالٹ ہو چکی ہے, اور جو عام آدمی ہے اس کو ہم 75 سالوں میں کوئی ریلیف نہیں دے سکے. نہ اس ملک میں صحت کا نظام ہے, نہ اس ملک میں تعلیم کا نظام صحیح ہے, نہ انصاف کا نظام ہے. تو آخرکار ہم اس عوام کے جمع غفیر کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اچھا کھوکھر صاحب, آپ جس بات کی وجہ سے بیسیکلی آپ کی پارٹی میں آپ کو استعفیٰ مانگا گیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن سے, جن کے بارے میں آپ بات چیت کر رہے تھے, اور خاص طور پر اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے اوپر جو جبر ہوا, جو ظلم ہوا, جو ریاستی جبر ہوا, وہ کس کے کہنے پر؟ موجودہ حالات میں سیاسی حکومت اپنا کندھا فراہم کر رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو نقصان ہے وہ الٹیمیٹلی پالیٹکس کو ہو رہا ہے. جن کو کندھا پرووائڈ کر رہی ہے ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ کیوں اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کندھوں کا استعمال کر کے کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب جن کا نام لے رہے ہیں وہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. بھائی دیکھیں, یہی تو ہماری, میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر ہے ہماری پالیٹکس میں, اور جو پچھلے 1 سال ساری ہماری سیاست صرف ایک اپوائنٹمنٹ کے ارد گرد ریوالو کرتی رہی, اور پچھلے سال جنوری سے ہی یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی کہ ایکسٹینشن ہونی ہے جنرل باجوہ کی یا نہیں ہونی ہے, اور تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے, تمام پولیٹیکل پلیئرز تھے, تمام ملک صرف ایک چیز کے اوپر اس کی توجہ فوکس ہوا تھا, توجہ مرکوز تھی. تو وہ ہم نے سسٹم کے اندر ایسی چیزیں خود پیدا کر دی ہیں کہ جو سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہیں. لوگ ان کو اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے یا کسی اور کو نقصان دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو ایکسٹینشن کا جو قانون ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور جس وقت یہ پاس ہو رہا تھا اس وقت برملا ٹی وی پر بھی کئی پروگرامز میں اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے, اور یہ قانون ہمیشہ ملک کو, جب بھی کسی بھی آرمی چیف کا ٹینیور آخر تک پہنچے گا تو یہ ایکسٹینشن کی گفتگو شروع ہو جائے گی, اور پھر ڈیسٹیبلائزیشن. تو پھر کس نے جا کر آپ سب کو بٹھایا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور ایکسٹینشن دی تھی؟ اس وقت تو آبویسلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے انٹرسٹ میں تھا
کہ وہ ایکسٹینشن کے قانون کو ووٹ دیں اور ووٹ دے کر ایک ریلیف حاصل کریں، اور تمام سیاسی جماعتیں جن کے بڑے بڑے بیانیے رہے وہ اس وقت سب توبہ طائب ہو کر ووٹ کو عزت دو، سب سے بڑا بیان. ووٹ کو عزت دو. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بڑی مخصوص پوزیشن تھی، پیپلز پارٹی کی تھی، اور سب نے اس کو پس پشت رکھتے ہوئے ایک عمدہ مثال قائم کی. اور عمران خان صاحب سر اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو 8 ماہ کے اندر ایک فاشزم ہوا، جو ظلم ہوا، جو ہیومن رائٹس وائلیشن جن کے بارے میں آپ بات چیت کر رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو ایکسٹینشن دے کر کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے وہ راستہ پرووائڈ کیا جس کی وجہ سے اس معاشرے میں لوگوں کے اوپر، صحافیوں کے اوپر یہ ظلم، جبر اور یہ ساری زیادتیاں ہوتی رہی. دیکھیں، ایک انفارچونیٹ پیریڈ تھا، ڈارک پیریڈ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. جو صحافیوں کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے ہماری پوری میڈیا کمیونٹی کا ایک تسلسل ہے پورا، کہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر ہوا اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا، جو ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہوا، اسد طور کے ساتھ ہوا، اور پھر اس نے آگے چل کر جو مرحوم ارشد شریف کا واقعہ ہوا. جو پاکستان میں آپ صحافی ہیں، جن پریشرز کا اور جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر آپ کو ایک شیلڈ پرووائڈ کرے، اور وہ شیلڈ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹیڈ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن میں آپ کو گارنٹیڈ ہے. جی. لیکن ہم نہ اس آئین کی پرواہ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام میں اور ریاست میں، وہ کس حد تک کمزور ہو چکا ہے. اور آپ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے رپورٹنگ کریں. اب کل پرسوں کا جو واقعہ ہے امجد شعیب صاحب کا، کہ اس میں ایک صحافی اپنے صرف فرائض انجام دے رہے تھے. انہوں نے سوال پوچھا امجد شعیب صاحب سے، جو یہ جیل بھرو تحریک ہے اس کے اوپر. امجد شعیب صاحب نے انٹرسٹنگلی ایف آئی آر اگر آپ پڑھیں جی تو جو اس کا متن ہے اس میں انہوں نے جیل بھرو تحریک کو کرٹیسائز کیا، اور سوال پوچھنے پر، اور جب ان سے سبسیکوینٹ ایک سوال کیا گیا اس کا جواب دیا انہوں نے کہا شاید اگر وہ ایسے کر لیتے اور اس کے نتیجے میں انہیں پکڑ لیا. تو یہ ہم کیا رسومات قائم کر رہے ہیں؟ 75 سال ہو چکے ہیں، کوئی عقل کو ہاتھ دیں. نہیں کھوکر صاحب، یہ جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر کا متن آپ نے دیکھا ہے، مضحکہ خیز ہے، لائک سینس ہی نہیں بن رہا. جس نے بھی کروائی ہے کسی کے اشارے پر ہوئی ہے. سر اس طرح ہو نہیں سکتا پاکستان میں کسی بھی 3 اسٹار جنرل کے اوپر اس طرح. سوچ کیا ہے ان کی؟ اس طرح کی اریسٹ ہم نے ماضی میں دیکھی نہیں ہے. جی جی. تو یہ ایک تو سیلنگ ان ایڈورٹنٹلی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بریچ کر دی ہے. یہ ایک پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، اور اس پریسیڈنٹ کو آنے والے ٹائم میں کوئی بھی اس کو ایکسرسائز کرے گا اور کر سکتا ہے. تو پاور ڈائنامکس کی اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ایک سیلنگ انہوں نے بریچ کی ہے. جنرل صاحب کے ساتھ میں ان کے ساتھ کئی ٹی وی ٹاک شوز میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں. ایک ان کے خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اور میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی چیز پر اتفاق کریں، لیکن ایک باہمی رسپیکٹ تو باہر طور ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ ہر پروگرام کے بعد انہوں نے بڑے شفیق طریقے سے کئی دفعہ ایکسیپٹ کرنا، بیٹا تم باتیں ٹھیک کر رہے ہو، بس ابھی وقت لگے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ایک برتاؤ رکھتے تھے. جو ان کے ساتھ ہوا سراسر زیادتی ہے، اور یہ ایک الارمنگ بات ہے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے تو خیر ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک بریک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ کے اندر حالت ہوئی کھڑی ہے کہ ججز جو ہیں اوپن ڈیوائیڈ ہمیں نظر آ رہی ہے جوڈیشری میں، پارلیمنٹ غیر فعال ہے، جو ہماری انصاف کا نظام ہے وہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے، معیشت بیٹھ چکی ہے. ملک What is the way forward? بریک ڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ انتخابات. وے فارورڈ تو انتخابات ہی ہیں. پہلے دن سے ہمارا تو یہی خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نیسیسری ریفارمز کر کے الیکشنز کی طرف چلی جائے گی، اور اس وقت الیکشنز کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. کیا روکے ہوئے ہے پھر؟ کیا روکے ہوئے ہیں انتخابات کو، یا پھر پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ وہ انتخابات کی طرف؟ حکومت کا حرص، پاور پالیٹکس، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ چمٹے رہنے کا اور کیا مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟ اٹ ڈیفائز لاجک کہ آپ وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جو فیصلے جن کے کانسیکوینسز آپ کو الیکشنز میں فیس کرنے پڑیں گے. بائی الیکشنز کے اندر عوام آپ کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان ہے،
اور یہ بوجھ آپ نے اپنے سر کس لیے لیا ہے؟ کوئی بھی پولیٹیکل حکومت ہو اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوگا تو تب جا کے معیشت ہماری ٹھیک ہوگی، ورنہ اس طرح معیشت ٹھیک سر نہیں ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی پالیٹکس کی، رول کیوں نہیں پلے کر رہی؟ کیا حافظ ڈاکٹرائن پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ ابھی تو میرے خیال سے اٹس ٹو ارلی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی حافظ ڈاکٹرائن ہونا چاہیے تھا اس ملک میں، نہ کوئی باجوہ ڈاکٹرائن ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹرائن تو ایک سبز کتاب ہے جو ہر ادارے کی حدود متعین کرتی ہے۔ وہ ڈاکٹرائن تو 1973 میں طے ہو چکا تھا، جی، اور یہ سارا جو بگاڑ ہے اس کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرائن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ہم گائے بگائے جو ڈاکٹرائنز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، انہوں نے ملک کے اندر سوائے ڈیسٹیبلائزیشن کے، ملک کو ایک غلط سمت میں لے جانے کے، کیوس پیدا کرنے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہمیں کانسٹیٹیوشن پہ ہی عمل کرنا پڑے گا۔ ملک کی جو اکائیاں ہیں اس وقت وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا بہت اوور ریچ ہوئی ہوئی ہے، لوگ ہر جگہ سوال کر رہے ہیں۔ ہم سیمینارز کے لیے جب ہم کوئٹہ گئے، وہاں پہ رائٹ ٹو لائف لوگوں کا اس وقت امپورٹنٹ ہوا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ ڈگنیٹی، مسنگ پرسن، اور وہاں سے آپ نکلے، ہم خیبر پختونخوا آئے تو دہشت گردی کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کہ یہ طالبان کہاں سے آ گئے دوبارہ اور ہمارے بیچ آ کے رہنا شروع ہو گئے۔ اور اب پیپل آر اپ ان آرمز۔ سوات میں آپ دیکھیں میسو پروٹیسٹ، خیبر میں، مومند میں لوگ باہر نکل رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو اور پھر باقی پورے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس نے، ان کی اوور ریچ نے جو پالیٹکس کا بیڑا غرق نکال دیا، جو جوڈیشری کا بیڑا غرق نکال دیا ہے، تو ہر جگہ لوگ پورے ملک میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ آخر مقصد ہے کیا؟ یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، کل کو ہم 30 کروڑ لوگ ہوں گے، کل کو پرسوں ہم 40 کروڑ کا ملک ہوں گے۔ اس عوام اتنے بڑے 66% اس ملک کے عوام جو ہے وہ نوجوان ہیں، آپ نے کوئی روزگار کا ان کے لیے بندوبست نہیں کیا۔ ہر سال 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے، کوئی ان کے لیے آگے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، لوگ ملک چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ اس سال ہائیسٹ مائگریشن نمبرز ہیں 8 لاکھ 8 لاکھ کہ جو لوگ ملک چھوڑ کے گئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، جو پڑھی لکھی کلاس تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو جن کے پاس اپرچونٹی تھی نکلنے کی۔ جی جی جی۔ اب جو ماسز ہیں ان کے پاس تو اپرچونٹی نہیں ہے نکلنے کی۔ تو کھوکھر صاحب ابھی بھی فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں؟ ابھی بھی فیصلے بند دروازے، پارلیمنٹ جو ہے اس کی کیا وقت ہے؟ اس پارلیمنٹ کی جہاں پر محترم اپوزیشن لیڈر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگلا الیکشن جو ہے نون لیگ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا ہے، اس پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے؟ تو ہم یہ کیا ڈھکوسلا ہے؟ اسپیکر صاحب کے جو فیصلے ہیں، جی جی، آپ پچھلے 1 سال میں دیکھ لیں، اسد قیصر صاحب جب اسپیکر تھے ان کے اوپر ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے پریشر ڈالتے تھے تو وہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کر دیتے تھے۔ علی وزیر ابھی تو رہا ہو گئے لیکن 7-8 مہینے میں اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کیا، جی، اور یہ سو کالڈ جمہوری اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد جو استعفوں کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کبھی ایکسیپٹ کبھی نہیں ایکسیپٹ، کیا افراتفری۔ ہم نے پالیٹکس خراب کر لی ہے، ہم نے پارلیمان کو غیر فعال کر لیا ہے، ملک کا کوئی انسٹیٹیوشن اس وقت کام کرتے ہوئے آپ نظر سر نہیں آتا۔ ایک کھوکھر صاحب بڑی بریکنگ نیوز تب بنے تھے جب آپ اور مصدق ملک صاحب، وہ بھی اگین آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ سینٹ میں گئے اور آپ لوگوں نے کیمرے دریافت کر لیے تھے، کیمرے آپ لوگوں نے پکڑے تھے، کمیٹی بنائی گئی تھی، تو وہ کس نے کیمرے لگائے تھے سینٹ میں؟ کیمرے سینٹ کے اندر جو لگاتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، انہی کے پاس یہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، انہوں نے ہی لگائے ہوں گے۔ بار طور اس کے اوپر ایک کمیٹی ضرور بنی تھی اس کی تحقیق کرنے کے لیے، اور پھر اس کمیٹی کی کبھی میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ 3 سال گزر چکے ہیں، غالباً ایک دفعہ بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ مقصد کیا تھا لگانے کا؟ تو مقصد یہی تھا کہ دیکھا جائے لوگوں کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے، جن کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہوئی تھی کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے ثبوتوں کے ساتھ کہ انہوں نے آیا ووٹ دیے یا نہیں دیے۔ ہو سکتا ہے لوگوں نے کچھ پریشرز میں آئے ہوں، کوئی کیسز کے پریشرز لوگوں کے اوپر ڈالے ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کو کوئی پیسوں کا لالچ دیا ہو، تو اسی چیز کو انشور کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے تھے، اور اس کے علاوہ کیا مقصد تھا؟ سر یہ جو کہا جاتا ہے سندھ ہاؤس میں خریداری ہوئی تھی، باقاعدہ سے منڈی لگی تھی، یہ بات درست ہے؟ اس وقت جب عمران خان کی حکومت گرانی تھی تو باقاعدہ سے پیسے دے کر لوگوں کو خریدا گیا تھا۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز آپ کو یاد ہوگا ہوئے تھے،
اور پی ٹی آئی کو ان لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں بڑی شکست ہوئی تھی. ایک اس وقت لوگوں کے اندر بہت مایوسی تھی. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر جو مہنگائی اس وقت تھی, جو 1 کروڑ گھر اور 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو حکومت سے اور پھر جس طرح پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت چل رہی تھی, تو اس سے لوگوں کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن تھی. اور بہت سے ان کے ممبران یہ سمجھتے تھے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ نہیں جیت سکتے. یہ صورتحال تو عدم اعتماد کے بعد تبدیل ہوئی. جی. اور بلکہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ میں بمقابلہ حفیظ شیخ الیکشن تھا, اس میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ بھی کی تھی. اور کیسا حالات نے ٹرن لیا کہ وہی جماعت جو ایک دفعہ پاپولر تھی, کہ جس کے صرف ٹکٹ کے وعدے کے اوپر لوگ ووٹ کر رہے تھے اس کے لیے, جی, اس کو اگلے الیکشنز میں اس کا ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہاں تھے, کیسے ایک دم صورتحال تبدیل ہوئی. کہ جو اس ملک میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرے گا, ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کرے گا, اس کو پذیرائی ملے گی. آج عمران خان صاحب کی پذیرائی اس وجہ سے, حالانکہ ابھی تک وہ بہت سی چیزوں میں کلیئرٹی نہیں رکھتے, انہوں نے ساری توجہ جو تھی وہ جنرل باجوہ کی طرف مرکوز کیا رکھی. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے, مسلم لیگ نون نے جب یہ بیانیہ چھوڑا تو آج کہیں بھی نہیں ہے. تو بیشتر جو اس ملک کی عوام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایلیفنٹ ان دا روم ایڈریس کیا جائے, اس کے اوپر گفتگو ہو, ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود کیا جائے اور پاکستان کو چلایا جائے. پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. تو خان صاحب کی اس پذیرائی کا ایک وجہ یہ بھی ہے, اور لیٹس ہوپ کہ ان کے ویوز کے اندر وہ فردر کلیئرٹی لے کر آئے. اور جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہے, جو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹیشنز رہے ہیں پاکستان میں, اب آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی سیاست کی گنجائش نہیں رہے گی. سر, عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوئی ہے اس وقت کے جو حالات تھے ان میں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ظاہری بات ہے اس میں اپنا, اس وقت ابھی ریسنٹلی جو انکشافات ہوئے ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کی جو گفتگو آن ریکارڈ آئی ہے, انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ادھر پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, دوسری طرف اور لوگ جو تھے ایم کیو ایم اور باپ جماعتیں ہیں, ان کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں کتنے آزاد ہیں. جی. تو ہم سیاستدان کو کٹ پتلیوں کی طرح ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. ہمیں یہ سب چیزیں بدلنی پڑیں گی. ہمیں اس پاکستان کو کہ جس کے اندر ہم کٹ پتلیاں رہیں, ملک کے لوگوں سے ووٹ ہم لے کر آئیں لیکن ڈیلیور نہ کر سکیں, گالیاں بھی ہم کھائیں لیکن فیصلے کوئی اور کرے, اور ہم وہ جو فیصلے اس عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہیں, ہم وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہی نہ ہو. اس ملک کی فارن پالیسی ہمارے پاس نہ ہو, قانون سازی ہمارے پاس نہ ہو. 12 منٹ کے اندر ہم لیجسلیشن تو کرا سکتے ہیں ایکسٹینشن کی تاریخی, جی. اور عوام کی فلاح کے لیے جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ ہم نہ کر سکیں, کیونکہ جوڈیشری کہتی ہے کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس نہ کریں. آپ اکاؤنٹیبلٹی لاز جو ہیں وہ صرف سیاستدان اپنے تک اور بیوروکریسی اپنے تک محدود رکھے, باقی کوئی سارے اس ملک کے اندر مقدس گائے ہوں. اس طرح پاکستان چل نہیں سکتا. پاکستان کی جوڈیشری آزاد ہے اس وقت, یا پھر وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے؟ پورا ملک انفارچونیٹلی فار دا لاسٹ 75 ایئرز آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک بریف پیریڈز آتے رہے ہیں ہماری ہسٹری میں کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ نے میرے خیال میں کہ اس کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کہتے ہیں کہ وہ کرتے رہے ہیں, پیچھے ہٹتے رہے ہیں, لیکن مکمل طور پر وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور اس نہ ہٹنے کی وجہ سے جو ہم اب جن حالات پہ پہنچ گئے ہیں, یہ تو ایکیومولیٹڈ لاسٹ 75 ایئرز کی غلطیاں ہیں نا جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. آپ کو کھوکر صاحب لگتا نہیں کہ اس انٹرویو کے بعد آپ کے اوپر بھی 2-3 FIRs ہو سکتی ہیں؟ ہو جائے, اس میں ایسی کیا چیز ہے, اگر ہونی ہے تو ہو جائے. اور اگر اس میں وفاقی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت آگے بڑھ کر اپنا کندھا فراہم کرتی ہے تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہوگی میرے لیے, کیونکہ وہ ماشاءاللہ جی حضوری میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ جس کے کانسیکوینسز ووٹ جو الیکشنز ہو رہے ہیں, بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, وہ بھگت رہے ہیں.
بار طور یہ تو اگر گھبرا کر سیاست کی جائے تو پھر سیاست ہوتی نہیں ہے. کیا پاسبلٹیز ہیں آنے والے ٹائم میں آپ پی ٹی آئی جوائن کریں اور عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں میرا فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں کسی خوش فہمی کا بھی شکار نہیں ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے لینے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آزادانہ سیاست کروں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب اس وقت سب، مجھے تو فرینکلی یہی لگتا ہے کہ سارے ایک ہی زلف کے اسیر ہیں اور سب یہی چاہتے ہیں کہ اور ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو راولپنڈی اینڈ شوڈ بی دیٹ وے. آج عمران خان صاحب پاپولر ہیں، وہ صرف عوام کی طرف اپنی توجہ رکھیں، صرف عوام کے سہارے پر اقتدار میں دوبارہ آنے کی کوشش کریں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ہیں، انہوں نے ماضی میں کسی سیاسی جماعت کی کوئی مدد نہیں کی، الٹا نقصان دیا ہے. تو سیاسی جماعتوں میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں کنٹرول کر سکتی تو پھر ان کے لیے عدلیہ کے ذریعے ایسے فیصلے آ جاتے ہیں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کو پھر سیاسی کھیل سے باہر کیا جاتا ہے. اینی ویز کھوکر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.